اچھا ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کے یہاں ہلدی کی رسم ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بتائے بھائی، مجھے نہیں معلوم۔ ہوتی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ ہلدی کی رسم میں کیا ہوتا ہے؟ ہلدی لگائی جاتی ہے۔ اب تو باقاعدہ بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں شادی کے 1-2 دن پہلے ہلدی کے نام سے۔ اس میں بہت سارے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہلدی کے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، پیلے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، اور کھانا پینا ہوتا ہے، پورا فنکشن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہلدی کی رسم۔ اور یہ رسم کون منا رہا ہے؟ مسلمان منا رہا ہے۔ اور مسلمان میں بھی کون سا مسلمان؟ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پہ چلتا ہے، جو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، جو برابر رفع دین کرتا ہے، جو آمین زور سے بولتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ صاحب ہم پکے اہل حدیث ہیں، اس کے گھر میں بھی ہلدی کی رسم ہے۔ جاؤ گوگل کے پر ٹائپ کرو، ہندی میں ٹائپ کرو، ہندی تو آتی ہے نا آپ لوگوں کو، ہندی میں ٹائپ کرو ہلدی کی پرمپرا کہاں سے شروع ہوئی، بس اتنا ٹائپ کر دو گوگل کے اندر جا کے۔ ہلدی کی پرمپرا ہمارے بھارت میں شروع ہوئی، یہ بھارتی پرمپرا ہے، اور ہندو سماج کے اندر ہلدی کو یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہلدی لگائی ہے تو آپ کو نظر نہیں لگے گی، سماج کے اندر، گھر کے اندر منحوسیت نہیں آئے گی، نظر نہیں لگے گی۔ اس پرپز کے ساتھ اور اس ادیش کے ساتھ ہلدی لگائی جاتی ہے، اور آج ہمارا مسلمان بھی اپنے شادی بیاہ پر ہلدی لگا رہا ہے۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ اور آگے بڑھی، شادی کے موقع پر لڑکا جب اپنی سسرال جاتا ہے تو اس کی جوان سالیاں اس کا راستہ روک لیتی ہیں، جوان سالیاں اس کے جوتے چرا لیتی ہیں، اور جب تک وہ جوتا کی چورائی نہ دے دے، وہ دروازے کی چھکائی نہ دے دے، تب تک وہ اپنی بیوی کو رخصت کر کے لے کے نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور شادی کے کارڈ پہ لکھا جاتا ہے نکاح مسنون۔ او لوگو، اس نکاح کے اندر ہم نے کچھ بھی مسنون نہیں رکھا، اس نکاح کے اندر کوئی بھی کام ہم نے سنت کے مطابق نہیں رکھا، بس ایک کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، مولوی صاحب آتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں، بس یہی کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، باقی سر سے پیر تک نکاح کے اندر حرام کام ہو رہا ہے۔ کتنے لوگوں کی شادی میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ویڈیو کیمرہ والا آتا ہے اور عورتوں کے اندر گھس کر کے دلہن کا اور اس کے کمرے کا ویڈیو بناتا ہے، اور بعد میں بڑے شوق سے وہ ویڈیو بھی دیکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ پورے کے پورے مسلمان ہیں تو آپ شادی بیاہ میں بھی مسلمان بنیے، صرف نماز میں مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا، شادی بیاہ میں بھی آپ کو مسلمان بننا پڑے گا۔ اور یہ جہیز، اس جہیز نے تو آج جینا حرام کر دیا ہے سماج کا۔ آج کتنے غریب باپ کی بیٹیاں اپنی جوانی کو پار کر رہی ہیں، 30 اور 35 سال کی ہو گئی ہیں، اور کوئی وہ خوبصورت بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، مگر کوئی ان کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا باپ اپنے ہونے والے داماد کو بائک نہیں دے سکتا، 2 لاکھ روپے کیش نہیں دے سکتا، اور جہیز نہیں دے سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز کی رسم میں آج کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو اپنے قدم حرام راستے کی طرف لے کے جانے پر مجبور کیا ہے، اور کتنی جوان بیٹیوں کی جوانی ڈھل گئی، اور کتنے گھروں میں بدکاری ہو گئی، اور کتنے باپوں نے خودکشی کر لی اور بیٹیوں نے خودکشی کر لی، مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، اور ہم اس رسم سے پیچھا چھوڑانے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ لالچ بھرا ہوا ہے دل کے اندر، اور نکاح کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا سودا کر لیں، اور شادی کے ذریعے ہم پیسہ کما لیں۔ لڑکا جتنا کوالیفائیڈ ہے، اور لڑکے کے پاس اگر گورنمنٹ جاب ہے، سرکاری نوکری ہے، تو اتنے زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے اپنی ان حرکتوں سے بیٹی کو بوجھ بنا دیا ہے، بیٹی بوجھ بن گئی ہے۔ آج کسی کو 2 بیٹیاں ہوں اور تیسری بیٹی اس کو ہو جائے تو ہاسپٹل کی نرس بھی بڑا دھیرے سے آ کے کہتی ہے صاحب آپ کو بیٹی ہوئی، اس کو پتا ہے کہ اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ ہاں بیٹا اگر ہوا ہے
تو ہاسپٹل کی نرس بھی آ کر کے کہے گی کہ ہمیں مٹھائی کھلائیے، ہمیں نذرانہ دیجئے، کیونکہ بیٹا ہوا ہے تو کما کے لائے گا، اور بیٹی ہوئی ہے تو اس کو جہیز دینا پڑے گا۔ ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کی قسم، اگر یہ بیٹیاں بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب تھا، ان کی شادی ابو العاص ابن ربیع سے ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر کی بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے رقیہ کا نکاح ہوتا ہے، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب ام کلثوم کا نکاح ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے نکاح میں 2 سگی بہنیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہاں، ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی سالی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ 2 بہنوں سے شادی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اور چوتھی بیٹی اللہ کے نبی کی جو سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ اگر بیٹیاں کلنک ہوتی اور بیٹیاں بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ میرے بھائیوں، اس جہیز کی رسم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا۔ آج ہمیں پورا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آئیے پھر سے ہم اسی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اخلاق کیسا ہے ہمارا؟ اخلاق کیسا ہے ہمارا؟ لوگوں کے ساتھ ہمارا ویوہار کیسا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ نمازی تو ہیں ہم 5 ٹائم، مگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، گاؤں والے ہم سے پریشان ہیں، ہماری زبان سے پریشان ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کی نماز کل قیامت کے دن آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں سب سے وزندار چیز اگر کوئی ہوگی تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو، ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنے خون کے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور آپ کے وہ دشمن جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، جنہوں نے آپ کو بہت طریقے کی تکلیفیں دی تھیں، آج وہ سب کے سب لائن سے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ سب کے سب سر جھکا کر کے کہتے ہیں، اے محمد آپ تو شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، آپ سے اچھی امید ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جاؤ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ محمد الرسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی۔ آج ہمارے ملک کے حالات بھی بدل رہے ہیں، نفرت کی ہوائیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں۔ آپ کے بہار کی سرزمین پر ابھی حالات اچھے ہیں، بہتر ہیں، مگر دوسرے علاقوں کے حالات بہت زیادہ برے ہو رہے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ نفرت کی اس آندھی کو بھی ہم روک سکتے ہیں۔ ہمارا فارمولہ وہی ہے جو ہمارے نبی کا فارمولہ تھا، اور وہ فارمولہ کیا تھا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ میرے نبی کا حال یہ تھا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا، میرے نبی نے اپنے خون کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ اور جب بات اخلاق کی آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کے اخلاق آپ کی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے پریوار کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ آدمی جب صبح سویا رہتا ہے تو بچہ اسکول جاتا ہے، اور جب رات کو گھر آتا ہے تو بچہ سو چکا ہوتا ہے۔ آج ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے،
ماں الگ موبائل میں لگی ہے، باپ الگ موبائل میں لگا ہے، اور بچے الگ موبائل میں لگے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالو میرے بھائی۔ مہاراشٹر کے اندر ایک جگہ ہے شولاپور۔ ایک مرتبہ شولاپور میں پروگرام میں گیا، ایک صاحب کے گھر میں گیا، بڑے اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں رات میں جب سوتا ہوں تو سورہ ملک پڑھ کے ضرور سوتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو رات کو سورہ ملک پڑھ کر کے سوئے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچائے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں سورہ ملک پڑھ کر کے سوتا ہوں، اور جب میں سورہ ملک پڑھتا ہوں تو میرا 4 سال کا پوتا جو میرے بغل میں سوتا ہے وہ اپنے دادا کے منہ سے سورہ ملک سنتا ہے، اور میرا پوتا سورہ ملک سن کر کے پوری سورہ ملک یاد کر چکا ہے۔ اور 4 سال کے ان کے پوتے سے جب میں نے پوچھا تو اس نے پھر پر پوری سورہ ملک پڑھ کے اس نے مجھ کو سنا دی۔ سورہ ملک اچھی خاصی لمبی سورت ہے، 2-2.5 صفحے کی سورت ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، 4 سال کے بچے کو یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دادا کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، بچے آپ کی بات میں دیکھتے ہیں، آپ کا عمل پہلے دیکھتے ہیں۔ بچہ جب آپ کو گالی دیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو گٹکھا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ آپ سے سیکھتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پر بھی آپ دھیان دیجئے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَا أَبَوَاهُ مِنْ حَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو دنیا سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امًا تخلت اوبا مشغولا۔ کہتا ہے کہ یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو، اور جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو۔ باپ اتنا بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، اور ماں اتنی بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، وہ بچہ یتیم ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا اخلاق سماج کے ساتھ کیسا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا، آپ کے پریوار کے ساتھ کیسا ہے یہ پہلے دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے بہتر ہو، اور میں بھی تمہیں اپنے پریوار کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ کی عادت تھی آپ سفر میں قرآن اندازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام آتا تھا اس بیوی کو سفر میں لے کر کے جاتے تھے۔ اماں عائشہ کو لے کر کے آپ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ جب صحابہ آگے بڑھ گئے تھوڑا سناٹا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تعالی اسابقکی، اے عائشہ آ جاؤ ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم دونوں ریس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جب بیوی کے ساتھ آپ رومانس کریں تو اکیلے میں کریں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کریں تو اکیلے میں کریں۔ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور رومانس یہ پبلک پلیس میں نہیں کیا جاتا، اکیلے میں کیا جاتا۔ صحابہ جب آگے نکل گئے اور سناٹا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی دوڑنے لگے، اماں عائشہ بھی دوڑنے لگی۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرا بدن ہلکا تھا، میں دبلی پتلی تھی، میں جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ میں زور زور سے ہنسنے لگی اور اللہ کے نبی کو میں چڑھانے لگی کہ دیکھیے میں تو آپ سے آگے نکل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا سفر تھا اور اتفاق سے اس سفر میں بھی اماں عائشہ آپ کے ساتھ میں تھی، اور آپ نے ایک جگہ موقع دیکھا، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ صحابہ آگے بڑھ گئے، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ آ جاؤ، بہت دن ہو گئے ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی فلما بدنت، تو اب میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، اب میں دوڑنے میں وہ اسپیڈ نہیں تھی جو پہلے تھی میرے اندر۔
اس سے ایک سبق یہ بھی ملا، جب آپ شادی کر کے اپنی بیوی کو لائیں تو اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں، اس کو اتنا ٹائم دیں، اس کے شوق اور ارمان کو اتنا پورا کریں کہ اس کی تندرستی اچھی ہو جائے، اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو شادی کر کے لائیں اور اتنا کھٹا دیں کہ بیچاری کا وزن اور گھٹ جائے۔ نہیں، اس کو اتنی محبت دو، اتنا پیار دو کہ اس کا وزن بڑھ جائے اور اس کے جو ہے اس کو اور خوشحالی اس کو نصیب ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو اتنی محبت دی اور اتنا خوش رکھا کہ وہ کہتی ہیں میں موٹی ہو گئی تھی، اور اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی تو اس مرتبہ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ہاذی بتلکا، اے عائشہ آج میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا، اس دن تم آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی میریٹل لائف، آپ کی ویواہک زندگی، آپ کی شادی شدہ زندگی۔ آپ ایک اچھے شوہر بھی تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو ایک اچھے شوہر بھی بنیے، ایک اچھے شوہر کے بنے بغیر آپ دیندار نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہوتے تھے۔ اماں عائشہ کہنے لگی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اماں عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ کہا اے اللہ کے نبی کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ کہا اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ اماں عائشہ نے مسکرا کر کے کہا اے اللہ کے نبی جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تب بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ آپ کی محبت میرے دل سے کبھی نہیں نکلتی ہے، میں غصے کی حالت میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں مگر آپ کی محبت میرے سینے میں موجود ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رشتہ تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی پوچھتا ہے یہ؟ آج لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری بیوی یہ نہیں کرتی، ہماری بیوی وہ نہیں کرتی۔ ذرا آپ شوہر کے حقوق پر تقریر کر دیجئے۔ آج ایسے شوہر تو ملیں گے جو اپنے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے، مگر یہاں بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ یہ آ کر کے پوچھا صحابی نے اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ذرا آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت تیمہا اذا تریتا وتقسوہا اذا اقتسیتا ولا تضرب الوجہ ولا تقبے ولا تہجر الا فی البیت۔ آپ نے فرمایا بیوی کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اچھا کھا رہے ہو تو بیوی کو اچھا کھلاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی تو بیچاری گھر میں دال کھا رہی ہے، ساگ سبزی کھا رہی ہے اور تم باہر ماس مچھلی کھا رہے ہو۔ نہیں، جو تم کھا رہے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وَتَقْسُوهَا إِذَا اقْتَسَيْتَا، اور جیسا تم کپڑا پہنو اپنی بیوی کو بھی تم پہناؤ۔ جس معیار کا اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی غصے میں اپنی بیوی کے چہرے پر تم کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ وَلَا تُقَبِّ، اور کبھی اس کو گالی گلوچ مت کرنا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر بیوی سے غصہ ہو جاؤ، ناراضگی ہو جائے تو کبھی اس کو گھر کے باہر مت نکالو، گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر سلٹا لیا کرو، گھر کے اندر حل کر لیا کرو۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر۔ لیکن میری پیاری ماں و بہنوں، کچھ حق آپ کے اوپر بھی ہے شوہر کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بتا دوں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ جلسے میں جا رہی ہے، سج کے جا رہی ہے، سنور کے جا رہی ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، خوشبو لگا کے جا رہی ہے، جبکہ جلسے میں خوشبو لگا کر کے سج کر کے سنور کر کے جانا حرام ہے، حرام ہے۔
جب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بیوی اور عورت اپنے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک نہ پہنچائے تو عورت کا خوشبو لگا کر کے جلسے اور تقریر میں جانا جائز کیسے ہو جائے گا؟ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے. آپ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیے، اپنے آپ کو مزین کر کے رکھیے، سجا کر کے رکھیے، سنوار کر کے رکھیے. آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے. اس کے بعد فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے. آج کل کی بیویاں منواتی زیادہ ہیں اور مانتی کم ہیں. وہ لطیفہ آپ نے سنا ہے نا، ایک آدمی گیا اور دیکھا کہ مسجد میں تہجد کی نماز ایک آدمی پڑھ رہا. اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں، کیسے آپ کی نیند کیسے کھلتی ہے؟ کہا کہ بھائی صاحب میں نے دوسری شادی کر لی، میری ایک شادی ہوئی تھی، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس لیے میں تہجد کی نماز میں مسجد میں حاضر رہتا ہوں اور ڈیلی میں مسجد میں آ کر کے تہجد پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے. اس نے بھی دوسری شادی کر لی، اور جب اس نے دوسری شادی کر لی تو اس کی بیوی نے بھی گھر سے نکال دیا. اب وہ دونوں مل کر کے بیچارے دونوں جو ہے مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ حالات ہوتے ہیں. آج کل کی بیویاں مانتی کم ہیں اور منواتی زیادہ ہیں. میری پیاری ماں بہنوں، شوہر، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ قانون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تب میں ساس اور سسر کی خدمت کروں گی، اگر نہیں لکھا ہے تو میں نہیں کروں گی. تو مفتی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو 5,000 روپے والا سوٹ دلایا جائے، بیوی کو ہر مہینے 2,500 روپے کے میک اپ کا سامان دلایا جائے، بیوی کو سونے کی ایئر رنگ دلائی جائے، بیوی کو مہنگے مہنگے کپڑے خرید کے دیے جائیں. کہا کہ جب قرآن حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہے تو آج کے بعد بیوی کو بس جو معمولی کھانا کھا رہی ہے وہ کھائے گی، جو معمولی کپڑا پہن رہی ہے وہ پہنے گی، آج کے بعد اس کو کوئی شاپنگ نہیں کرانا ہے. کہا مولوی صاحب میری بیوی کہہ رہی ہے پھر میرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ سوال مت کیجئے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے. قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، اور شوہر کو خوش رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ شوہر کے ماں باپ کو خوش رکھیے. اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے ساس اور سسر کی بھی خدمت کیجئے تاکہ آپ کا شوہر آپ سے خوش رہے. اس کے لیے الگ سے قرآن و حدیث کی دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ محبت کا رشتہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. آج کے دور میں بغیر نکاح کے بھی محبت ہو رہی ہے. آج کے دور میں پہلے محبت ہوتی ہے پھر شادی ہوتی ہے. اس طریقے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. مگر یاد رکھو ایسی شادیاں عام طور سے فیل ہوتی ہیں اور ناکام ہوتی ہیں، جس کو ہمارے یہاں لو میرج کہا جاتا ہے. یہ لو میرج ناکام ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہوتی ہے. محبت کرو اور پھر شادی کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام کا کانسیپٹ ہے شادی کرو پھر محبت کرو. اور جب شادی کرنے کے بعد ایک انسان ایک عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. میرے بندو، ہماری بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری پتنیوں کو بنایا، اور ہم نے پتی پتنی کے بیچ میں، ہم نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی. علماء کہتے ہیں محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے. ایک عمر ایسی آتی ہے کہ مرد بھی بوڑھا ہو گیا، عورت بھی بوڑھی ہو گئی. اب نہ مرد کے اندر کوئی طاقت بچی ہے، نہ عورت کے اندر کوئی اٹریکشن بچا ہے. اب محبت تو نہیں ہے لیکن رحمت ہے. بوڑھے کو بڑھیا کے ذریعے اور بڑھیا کو بوڑھے کے ذریعے بڑی طاقت ملتی ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں. اسی لیے بڑھاپے میں اگر کوئی کسی کا جوڑا ختم ہو جائے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس رشتے میں ہم نے محبت بھی پیدا کی ہے اور رحمت بھی پیدا کی ہے. اور ہم نے تمہاری بیویوں کو اس لیے بنایا ہے
تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے شوہر کو بیوی کے ذریعے سکون ملے اور بیوی کو شوہر کے ذریعے سکون ملے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ یہ شیروانی میں نے پہنی ہے، دسمبر کا مہینہ ہے اس لیے شیروانی پہنی ہے، اگر یہ جلسہ مارچ اور اپریل میں ہوتا تو شاید میں شیروانی نہ پہنتا۔ آدمی موسم کے حساب سے کپڑے پہنتا ہے۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بیوی شوہر کو زمانے کی مصیبتوں سے بچاتی ہے، زمانے کے فتنوں سے بچاتی ہے۔ جس کی شادی ہو جاتی ہے اس کی نظریں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو زمانے کی نظروں سے بچاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس رشتے کو محبت سے حل کیجئے، ایک اچھے شوہر بنیے، اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو ایک اچھی بیوی بنیے، اگر آپ کے بچے ہیں تو ایک اچھی ماں بنیے۔ اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اسی آیت کو جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ہمارے اس دور میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی آئی ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پر بہت سارے ایسے ایپ آ رہے ہیں جس میں ہمارا نوجوان انٹرنیٹ پر آن لائن جوا کھیل رہا ہے۔ کوئی لوڈو کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی کسی ایپ کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی سٹا لگا رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام طریقے جو آن لائن طریقے ہیں پیسہ کمانے کے، یہ حرام ہیں، اور یہ جوا اور سٹے کی یہ ماڈرن شکلیں ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا حلال کے ذریعے پیسہ کماؤ، اللہ بہت برکت دے گا۔ حلال روزی کمانے کے بہت سارے راستے ہیں، آپ کو حرام راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائی، حرام کمائی کھا کر کے اور اپنے بچوں کو کھلا کر کے اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے۔ کم کھائیے لیکن حلال کھائیے۔ حلال کی سوکھی روٹی حرام کے مرغ سے اور حرام کی مرغن غذاؤں سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، اللہ کے نبی کو دیکھیے، کتنی احتیاط کرتے تھے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کے بچے ہیں، مسجد میں کھیل رہے ہیں اور صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں، اور ایک کھجور اٹھا کر کے حضرت حسن نے منہ میں ڈال دی۔ 4 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے 4 سال کے نواسے کے پیٹ میں حرام کی کمائی جائے۔ آپ نے کہا اپنے 4 سال کے نواسے سے، آپ نے کہا کک کک بیٹا اس کو تھوک دے تھوک دے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اما شعورت انا لا ناکل الصدقہ، میرے بچے کیا تجھ کو پتہ نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے، تو نبی کا نواسا ہے تو صدقہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے 4 سال کے بچے کو بتایا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کا بچہ کوئی حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہے تو آپ پوچھئے، اگر حرام کا پیسہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور آپ شوق سے کھا رہے ہیں تو اس گناہ میں آپ بھی شامل مانے جائیں گے۔ اس لیے اپنی کمائی کو بھی آپ حلال کیجئے۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا آپ علماء سے اپنے تعلق کو جوڑیے، علماء سے کانٹیکٹ کیجئے۔ کوئی اگر بزنس آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کوئی کاروبار اچھا لگ رہا ہے، آپ پہلے پتہ کیجئے یہ کاروبار صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ بزنس صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی کلیا چک میں میرا پروگرام تھا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ عورتیں بیڑی بناتی ہیں، عورتیں بیڑی بناتی ہیں، اور خاص طور سے وہ عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں یا جو طلاق شدہ ہو جاتی ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ بیچاری بیڑی بنا کر کے اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہے اس کو سہارا دیا جائے، اس کی دوسری شادی کرائی جائے۔ ہاں اگر بہت عمر دراز ہو گئی ہے، شادی کے لائق نہیں ہے، تو اس کا کوئی اور انتظام کیا جائے، لوگ اس کی مدد کریں، یا کوئی حلال کام اس کو دیا جائے۔ میں نے کہا بیڑی جب حرام ہے تو بیڑی کا کاروبار بھی حرام ہے، بیڑی بنانا بھی حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں تم ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں،
آپ کوئی بھی کام دھندہ کریں کوشش کریں کہ حلال کاروبار کریں. اگر کسی بزنس کے بارے میں شک ہے پہلے آپ عالم دین سے پوچھیے. جیسے آپ نماز کے مسئلے پوچھتے ہیں, وضو کے مسئلے پوچھتے ہیں, غسل کے مسئلے پوچھتے ہیں, کاروبار کے مسئلے بھی آپ پوچھیے. آپ پیسہ کمانے کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں کہ جیسے من چلے اور جیسے جی چاہے آپ پیسہ کمائیں. کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا. من این اکتسبا, تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر تم نے خرچ کیا تھا. ان دونوں کا حساب ہمیں اللہ کو دینا پڑے گا. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے دوسرے پارے کی روشنی میں رکھی کہ ہمیں اور آپ کو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے راستے پر مت چلو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں. یہ رات کا وقت ہے, تہجد کا وقت